الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنن نسائی، ترمذی، احمد اور دیگر کتب میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. کسی مومن کے لیے یہ بات مناسب اور ٹھیک نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. سننے والوں نے جب یہ بات سنی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تو ظاہر بات ہے ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ انسان اپنے آپ کو کیوں کر ذلیل کرے گا. تو انہوں نے فوراً پوچھا: قالوا وکیف یذل نفسہ، کہ انسان کیوں کر اور کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرے گا. اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قال يتعرض من الماء ما لا يطيق. ایسی بلا، ایسی مصیبت اور ایسی پریشانی میں پڑ کر اور اس سے ٹکرا کر جس سے نبٹنے کا، جس کا سامنا کرنے کی طاقت انسان میں نہ ہو. حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت اور اپنی ہمت سے بڑھ کر اگر کسی مصیبت، کسی بلا، کسی پریشانی کا سامنا کرے اور اس سے ٹکرانے کی کوشش کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس کے سامنے مزاحمت کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر لے گا، وہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے گا، اپنے آپ کو خجالت میں اور شرمندگی میں ڈالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اس قسم کی شرمندگی، خجالت اور پریشانی میں پڑنے سے منع کیا ہے کہ یہ مسلمان کا کام نہیں کہ وہ کسی ایسی مصیبت میں پڑھ کر اپنے آپ کو ذلیل کرے. اس حدیث مبارکہ پر غور فرمائیں کہ یہ اپنے اندر کتنا وسیع اور کتنا بڑا مفہوم رکھتی ہے. اللہ رب العزت نے جو شریعت ہم پر نازل کی ہے، ہمارے لیے نازل کی ہے، اس شریعت میں اللہ نے انسان کو کچھ اعمال کا مکلف ٹھہرایا ہے کہ جو شرعی حکم ہے یہ بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک کو حکم تکلیفی اور ایک کو حکم وضعی کہا جاتا ہے. حکم تکلیفی کیا ہے؟ حکم تکلیفی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ کام کرنے کے حکم دیا ہے، کچھ کاموں سے روکا ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو انسان پر لازم اور فرض ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو حرام ہیں، اور کچھ معاملہ ان کے درمیان ہے کہ ایسے کام ہیں کہ اگر انسان کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی فتویٰ اور کوئی حکم نہیں لگ سکتا. یعنی عام نیکی کے کام جو فرائض میں داخل نہیں ہیں. ان سے ہٹ کر اگر انسان اپنے اوپر خود کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اور کوئی ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرے اور اس کی ہمت نہ ہو اس کا سامنا کرنے کی، تو اس کے نتیجے میں انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انسان لوگوں کی نظر میں بھی اور اپنی نظر میں بھی اپنے آپ کو ذلیل کر بیٹھتا ہے، اور اسے کہتے ہیں حکم تکلیف ما لا یطاق. ایک ایسی تکلیف آپ نے اپنے اوپر برداشت کر لی تکلف کر کے جس کی طاقت آپ میں نہیں تھی، جس کی ہمت آپ میں نہیں تھی،
اور ہم عام زندگی میں اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. عام زندگی میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ جو مختلف وزن اٹھاتے ہیں، وزن اٹھانے کا کھیل کھیلتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آسانی سے 100 کلو، 125 کلو، 150 کلو کا وزن اٹھا لے گا. ایک دوسرا اس کے مقابلے میں ایسا ہوگا جو 80-70 کلو کا وزن اٹھائے گا. ایک تیسرا شخص ایسا ہوگا جو بڑی سہولت اور آرام سے 50-60 کلو وزن اٹھا سکے گا. اب جو 50-60 کلو وزن اٹھانے والا شخص ہے اس کی ٹریننگ اور ہمت اتنی ہے کہ وہ اتنا وزن اٹھائے. اگر وہ آگے بڑھ کر 100، 200، 150 کلو وزن اٹھانے کی کوشش کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ناکام ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس بات کا شدید امکان اور احتمال موجود ہے کہ وہ خود کو بھی نقصان کرے گا اور زخمی کر لے گا. اور تیسری بات جو بڑی واضح ہے، جو شخص بھی اس کو دیکھے گا وہ اس کا ٹھٹھا اٹھا اور مذاق اڑائے گا، ہنسے گا. بظاہر نہ بھی ہنسے مگر دل میں سوچے گا کہ کیا بے وقوف شخص ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو وزن اٹھانے والے لوگ ہیں، یہ وزن اٹھانا بھی تو ایک ذمہ داری ہے نا. یہ وزن اٹھانے والے لوگ جو ہیں، اگر ان کے سامنے آپ ایسا وزن رکھیں کہ انہیں اندازہ نہ ہو کہ یہ کتنا ہے، ہم اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، وہ ایک ہاتھ ڈالیں گے، 1 منٹ اور لمحے کے لیے اس کو ہلائیں گے اور فوراً یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اس کو میں اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا. نہیں اٹھا سکتے تو آرام سے اس کو وہیں چھوڑ کر واپس چل دیے جائیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ اگر اس کو اٹھا کر اوپر کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ شرمندگی، بے عزتی، ذلالت اور خجالت کے علاوہ نہیں نکلنا. بعینی ہی یہ چیز انسان پر شرعی احکامات اور شرعی ضوابط کے بارے میں بھی لاگو ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات تھوڑے علم، اپنی تھوڑی ہمت کی بنیاد پر سمجھ یہ لیتا ہے کہ یہ بڑا کام مجھے کرنے کی ضرورت ہے اور فوراً کھڑا ہو کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہے اور کسی چیز سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے. نتیجتاً اس کے سامنے جو شر، جو مصیبت، جو پریشانی اور بلا ہوتی ہے وہ اس سے کہیں بڑی ہوتی ہے. اس کا علم اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. 4 باتیں کرنے کے بعد اب اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جب دلیل موجود نہیں ہے شرمندہ ہو کر راہ فرار اختیار کرتا ہے. یہ ہے لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه کہ مومن کے لیے یہ بات صحیح اور مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. اسی لیے ہر کام کرنے کا ایک مکان اور ہر کام کرنے کا ایک مقام موجود ہے. ہر کام کرنے کے لیے کچھ مخصوص لوگ موجود ہیں. اگر شر بڑا ہے، برائی بڑی ہے تو اس کا سامنا کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ لے کے آئیں جو اس کا سامنا کر سکیں. میرے اور آپ کے بس کی اگر بات نہیں تو مجھے اور آپ کو اس کام میں پڑنے کی ضرورت نہیں. اور یہ جو حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی اور جو تمام کتب میں موجود ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یکن فبلسانہ فإن لم یکن فبقلبہ. دراصل یہ حدیث مبارکہ بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو آگے بڑھ کر ہاتھ سے اس کو روک دے. اگر اس کی ہمت نہ ہو تو اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی ہمت بھی نہ ہو تو کم از کم اسے اپنے دل میں برا جانے. اب اسلامی معاشرے کے اندر ہی ان 3 کیٹیگریز کے لوگ موجود ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے کہ باہمت ہوں گے، آگے بڑھ کر اس کو روک دیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا. مگر اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو بھی وہ مسلمان ہے، بے وقوفی کر کے کسی ایسے معاملے میں پڑنا جس کو آپ ہینڈل نہ کر سکیں، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو زبان سے روکنے اور نصیحت کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو لگے کہ میں اتنا کمزور ہوں اور حالات اس وقت ایسے ہیں کہ میں زبان سے بھی بات کہوں گا تو یہ بات اور یہ مسئلہ حل ہونے والے نہیں، فَإِن لَمْ يَكُنْ فَبِقَلْبِهِ، اس موقع پر انسان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا جانے اور اس وقت مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کرے اور کوئی آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے. یہ حدیث مبارکہ اور جو حدیث مبارکہ شروع میں بیان کی، یہ حفظ مراتب کی کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں. ذمہ داری یہ نہیں ہم عام طور پر حق بات کہنے کے چکر میں، حق گوئی کے چکر میں، تھوڑے علم کے ساتھ، تھوڑے وسائل کے ساتھ اٹھ کر جذباتی انداز میں ہر چیز کو روکنے، اس کو ٹوکنے، اس کو ختم کرنے اور اس کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے جن لوگوں میں ہمت ہوتی ہے وہ تو کر سکتے مگر وہ تھوڑے لوگ ہیں. باقی لوگ
اپنے لیے بھی شرمندگی کا سامان، اپنے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی شرمندگی کا سامان، اور پھر مستقبل میں ہمیشہ ہزیمت اور شرمندگی کہ میں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی، اب میں یہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہر شخص کے لیے اس کی ذمہ داری اور اس کی جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایات ہیں وہ مختلف ہیں۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے پہلے، کسی بھی عمل کا رد عمل دینے سے پہلے یہ دیکھ لے، اس وزن اٹھانے والے کی طرح تھوڑا سا ہاتھ لگا کے اپنے علم کی طرف، اپنی کم مائیگی کی طرف، اپنی ہمت کی طرف کہ میں اس کام میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کو ذرا سا بھی اس بات کا احساس ہو کہ یہ میرے کرنے والا کام نہیں ہے تو اس کام میں مت جائیں۔ اور آخری بات یہ کہ آج کل ہمارے ہاں خاص طور پر مسجدوں میں، حلقات میں اور دروس میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ تھوڑی سی بات سنی، باہر نکلے، کسی شخص کو اس نے مخالف کرتے ہوئے دیکھا تو ہر شخص پر، چلتے پھرتے شخص پر مناظر بننے، باحث بننے کا ایک خبت سوار ہو گیا کہ میں مناظرہ کروں گا، میں اس کے ساتھ بحث کروں گا اور میں اپنی بات منوانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر! ہر شخص مناظر نہیں ہو سکتا، ہر شخص خطیب نہیں ہو سکتا، ہر شخص محقق نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ لوگوں کا کام ہے کہ وہ دلیل کے ذریعے اپنی بات دوسرے سے منوا سکیں یا دوسرے کو کم از کم پسپا کر سکیں۔ یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ اگر ہر شخص یہ کام کرنے پر تیار ہو جائے تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں فساد برپا ہوگا، معاشرے میں فتنہ برپا ہوگا۔ یہ علم، یہ درس، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جو بتلائی جاتی ہیں، یہ سب سے زیادہ اس لیے بتلائی جاتی ہیں کہ انسان انہیں اپنے اوپر اور اپنے نفس پر اختیار کرے۔ اس کے بعد جس میں ہمت ہے، جس میں کیپیبلٹی موجود ہے، جس میں طاقت موجود ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ وہ اگلے سٹیپ پہ جا سکے، وہ جائے۔ جس پر اللہ نے اس سے بڑھ کر رکھی ہے کہ وہ اس سے بھی آگے جا سکے، وہ اس سے آگے کا کام کرے۔ اسی لیے جیسے دوا ہر شخص پر ایک جیسا اثر نہیں کرتی، جیسے ہر شخص کی اپنے ذاتی اور اپنے معاشرتی حوائج اور ضروریات دوسروں سے مختلف ہیں، اسی طرح دین کا کام کرنے اور دین کی ذمہ داری اور ابلاغ کی ذمہ داری بھی ہر شخص پر دوسرے شخص کے حوالے سے مختلف ہے۔ اپنے آپ کو ایک ایسی مصیبت میں مت ڈالیں جو اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے طلب نہیں کرتے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کی، آپ کی ہمت کی رعایت کی ہے، دیکھا ہے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں کر سکتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے ہر شخص کو اس کی وسعت کے مطابق، اس کی ہمت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔ تو اس سے آگے بڑھ کر، جمپ لگا کر، اپنی ہمت سے آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش میں انسان اپنے لیے شرمندگی کا سامان پیدا کرتا ہے اور اپنی انا کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی ذہنی اور جسمانی ساخت اور صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کے صحیح مفاہیم کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔